والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا جا رہا ہے، جیسا کہ دو حضور کے وصف اعظم، ایک آپ کا معاف کرنا اور دوسرا آپ کی حیا کے متعلقہ کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ویسے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شان اور آپ کی سیرت کے جتنے بھی باب ہیں ان کو بیان کیا جائے تو یہ صرف ایک مقررانہ انداز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو مکمل طور پر بیان کر سکیں۔ ایک ہوتا ہے نا تقریر جیسا موضوع ہوتا، موڈ ہوتا ہے یا انداز ہوتا ہے، تقریری انداز، ایسی نہیں۔ یہ واقعی ایک ریالٹی والی بات ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر باب پر، ہر بات پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور کئی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، ماہ رمضان مبارک ہم سے آہستہ آہستہ جدا ہونے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ موضوعات بہت زیادہ ہیں، تو نیت یہی ہے کہ سب ہی بنیادی چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور اولاد کے متعلقہ آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا مقام اور مرتبہ قرآن سے سنے سمجھے تو اللہ نے کیسے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا اور نبی کی بیویوں ان مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی کہ مومنوں کی مائیں قرار دی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو۔ اس کی تفاسیر کے اندر بھی علماء کرام نے، مفسرین نے یہی بات سکھائی ہے۔ ماں کے ساتھ تشبیہ دینے کی ایک ریزن یہ ہے کہ جس طرح ایک ماں کی تعظیم تکریم کی جاتی ہے، عزت اس کی پاک دامنی کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی بھی عزت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ویسے اس کو اگر ہم عام لفظوں میں سمجھیں تو ویسے یہ مثال ہم ان کے ساتھ ایسی خامی ہے نہیں ہے ازواج مطہرات میں۔ مثلا اگر کسی کی ماں بری بھی ہو، خدا نخواستہ، تو وہ کبھی بھی اپنے ماں کے عیب کو بیان نہیں کرتا۔ تو ویسے انبیاء علیہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات پاک ہیں، ان کی پاک دامنی کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، لیکن یہ بات ضمن میں سمجھا دی کہ سرکار انبیاء کی ماں، انبیاء کی بیویوں کو مائیں قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پاک دامنی اور ان کی عزت اور تکریم کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھا جائے۔ اچھا جی، اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا ذکر کیا جائے تو جو مستند ہمیں روایات، احادیث یا سیرت کی کتب کے اندر ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے ہیں۔ کتنے نکاح؟ 11 نکاح فرمائے ہیں۔ تو ان کے نام بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ 6 ان میں سے حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ جو 6 ہیں یہ قبیلہ قریش سے ہیں۔ کس قبیلہ سے؟ قریش سے ہیں۔
اور اسی طرح 4 ازواج حضرت زینب، حضرت میمونہ، حضرت زینب بن خزیمہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ عرب کے دوسرے قبائل میں سے ہیں، یعنی 6 وہ اور 4 یہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک حضرت صفیہ ہے، یہ عربی نہیں تھے، یہ غیر عربی تھی، بنی اسرائیل میں سے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجائے محترمہ تھی۔ اور یہ ساری کی ساری، ان کا تعارف شروع میں نے بیان کر دیا، اتنا ہی کافی ہے، وقت بھی اتنا ہی ہے کہ یہ ساری کی ساری ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ازواج مطہرات کے علاوہ جو آپ کی باندیاں ہیں، یعنی غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کا ذکر کیا جائے تو وہ 4 ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ، حضرت نفیسہ، اور چوتھی کا نام جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ملتا، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باندیاں ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے۔ اور ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے؟ یہاں میں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی سیرت کے پہلو میں، کہ جب کوئی بندہ دوسرا نکاح کرتا ہے نا، مثلا ہمارے معاشرے کے اندر ویسے یہ ایک بڑا ناسور سمجھا جاتا ہے، اور اس بندے کو بڑا ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو دوسرا نکاح کرنے کی ہمت کرتا ہے۔ یا اگر کوئی بندہ دوسرا نکاح کر لے تو وہ یہ دلیل بنا لیتا ہے کہ سرکار نے 11 کی تھی، یا یوں بیان کر دیتا ہے کہ شریعت کے اندر 4 نکاح ایک مرد کے لیے جائز ہیں۔ یہ تو ہم کہنا آسان ہے، لیکن پیارے بھائیوں ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ سرکار نے اگر 11 نکاح کیے ہیں تو ان ازواج کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا تھا؟ یعنی یہ نہیں کہ صرف نکاح کر لینا کافی ہے، بلکہ یہ چیزیں بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ سرکار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کیسے بسر فرمائے ہیں۔ اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ذکر کیا جائے تو سرکار کے 3 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 3۔ بیویاں 11، لونڈیاں 4 اور 3 بیٹے ہیں۔ ان میں سے جو بڑے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے، اور اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا جب ذکر کیا جائے تو صرف حضرت ابراہیم کے علاوہ ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن عطر سے ہیں۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، حضور کی ویسے شادیاں 11 ہیں، نکاح 11 ہیں، اور 4 آپ کی لونڈیاں اور آپ کی خادمہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اولاد ہے آپ کی سوائے حضرت ابراہیم کی، ساری کی ساری اولاد کن سے ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن عطر سے۔ اب ان کا تھوڑا سا اختصار کے ساتھ تعارف بھی ہم سن لیتے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور 2 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اسی طرح ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ جو حضور کے 4 بیٹے ثابت کرتے ہیں تو بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو 4 ثابت کرتے ہیں 4 نہیں ہیں، 3 ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ کے 2 لقب ہیں، طیب اور طاہر، تو اس لیے یہ ایک ہی بیٹا ہے، 2 بیٹے نہیں ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ تیسرے فرزند یہ 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ ماریہ قبطیہ ہیں، کیونکہ پہلے جو حکم تھا لونڈیوں کے ساتھ بھی ازواجی تعلقات جائز تھے۔ اب یہ اس پر بڑی کلام ہم کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ بیٹے حضرت ابراہیم جو ہیں یہ 8 ہجری کو پیدا ہوئے، یعنی اعلان نبوت کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد۔ تو آپ کی جو والدہ محترمہ کا نام ہے یہ ماریہ قبطیہ ہیں۔ 18 ماہ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کا ذکر کیا جائے، اچھا یہاں پچھلا بھی ریپیٹ کرتے چلیں، سرکار کے صاحبزادے کتنے ہو گئے؟ 3۔ نام بھی دہرا لیتے ہیں، قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ 3 صاحبزادے ہیں۔ اور اگر آپ کی صاحبزادیوں کا ذکر کیا جائے تو سرکار کی صاحبزادیوں کی تعداد 4 ہے۔ کتنی ہے؟ 4 ہے۔
یہ چاروں کی چاریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی زینب ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے سب سے بڑی بیٹی، اور آپ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی، یعنی سرکار کے اس وقت 30 سال عمر تھی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی سرکار، اور ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اور سب سے پہلے سرکار کا نواسہ اور نواسی انہی سے ہے۔ نواسے کا نام علی ہے اور ان کی نواسی کا نام امامہ ہے، یعنی حضرت زینب کی 2 اولاد ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، بیٹے کا نام علی اور بیٹی کا نام امامہ ہے۔ اس طرح سرکار کی دوسری بیٹی کا ذکر کیا جائے تو ان کا نام رقیہ ہے۔ کیا نام ہے؟ رقیہ۔ پہلی بیٹی کا کیا نام ہے؟ زینب، دوسری بیٹی کا کیا نام ہے؟ رقیہ۔ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی ایمان لے کے آئی، الحمدللہ سرکار کی ساری اولاد ہی ایمان لے کے آئی۔ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اعلان نبوت کے 7 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں، یعنی سرکار کے اعلان نبوت فرمانے سے 7 سال پہلے یہ پیدا ہوئی ہیں، اور ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، اور ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے۔ اچھا جی، اس کو اب ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سرکار کی بیٹیاں 4، پہلی بیٹی کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے۔ تیسری بیٹی کا کیا نام ہے؟ ام کلثوم۔ اور ان کا بھی نکاح جب حضرت رقیہ کا وصال ہوا تو حضرت رقیہ کے وصال کے بعد آپ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ یہ جب ام کلثوم کا بھی وصال ہوا تو سرکار نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا۔ بہرحال کہ یہ تیسری بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور کی چوتھی اور آخری اور لاڈلی بیٹی جو ہیں ان کا نام حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اچھا جی، آپ اعلان نبوت کے پہلے سال آپ کی ولادت ہوئی ہے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی، یعنی حضور کی 41 سال عمر تھی جب حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا نکاح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اچھا، یہ جو آج باتیں میں آپ کے ساتھ یہ ان کی اولاد کے متعلقہ شیئر کرنے لگا ہوں، ایک تعداد ہے کہ ان کی اولاد کے بارے میں نہیں جانتی، صرف ہمیں اتنا ہی علم پڑھا ہے ہم نے کہ صرف حسن و حسین ہی آپ کی اولاد ہے، جبکہ ایسا نہیں، آپ کی اولاد کی تعداد 6 ہے۔ کتنی؟ 6۔ وہ کون؟ 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد۔ اچھا جی، آپ کی اگر صاحبزادوں کا ذکر کیا جائے تو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے حسن ہیں۔ کیا نام ہے؟ حسن۔ اور اس کے بعد حسین ہیں، اور تیسرے بیٹے جو 55 ہی میں فوت ہو گئے تھے لیکن بیٹے تھے، ان کا نام محسن ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی اتھینٹک بات ہے، محسن ہے، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، ان میں بیٹوں کی تعداد 3 ہے۔ پہلے بیٹے کا نام حسن، دوسرے بیٹے کا نام حسین، تیسرے بیٹے کا نام محسن ہے۔ اچھا، اگر آپ کی صاحبزادیوں کا ذکر کیا جائے، یعنی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادیوں کا ذکر کیا جائے تو ان کی بھی تعداد 3 ہے۔ کتنی ہے؟ اگر ان کے نام یاد کرنے ہو تو بڑے آسان ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی 3 صاحبزادیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھا ہے۔ سرکار کی صاحبزادی ہیں نا زینب، پھر کیا ہے؟ رقیہ، پھر کیا ہے؟ ام کلثوم۔ یہ ہی نام حضرت فاطمہ الزہراء کی جو 3 بیٹیاں ہیں ان کے نام بھی یہی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، اور تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے۔ اللہ رب العالمین اس خاندان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت میں تجھ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت اور دوسرا قرآن۔ ان کے دامن کو پکڑے رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم رب نے چاہا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو حضور کے ہر خاندان کے ہر فرد کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔